آج کا موضوع ہمارا ہے ماں کی شان میں سایہ رحمت اور راہ جنت۔ کائنات کے خالق نے انسان کو بے شمار رشتوں سے نوازا، لیکن جس رشتے کی قسمیں رب نے کھائی اور جس کی خدمت کو اپنی عبادت کے بعد سب سے بڑا درجہ دیا وہ ہے ماں۔ میرے رب کا فرمان ہے اور ہم نے انسان کو تاکید فرمائی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کر اسے جنا۔ سوچئے وہ 9 ماہ کی مشقت، وہ ولادت کی تکلیف، اللہ تعالیٰ نے ماں کی اسی قربانی کی وجہ سے اس کے پیروں تلے جنت بچھا دی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنیے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک صحابی نے عرض کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ تو انہوں نے عرض کی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تیری ماں، اور پھر تیسری مرتبہ پوچھا پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں، اور چوتھی مرتبہ جب پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ اب تیرا باپ۔ یہ 3 گنا زیادہ حق ہمیں بتاتا ہے کہ ماں کا رتبہ اسلام میں کتنا بلند ہے۔ اسلام ہمیں صرف ایک دن مدر ڈے منانا نہیں سکھاتا، بلکہ اسلام کا ہر دن ماں کا دن ہے۔ ہمارے لیے تو حکم ہے کہ اگر ماں بوڑھی ہو جائے تو اسے اف تک نہ کہو، ان کے سامنے کندھے جھکا کر رکھو اور ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے بچپن میں مجھ پر کیا۔ خوش نصیب ہیں وہ جن کے سروں پر ماں کی دعا کا سایہ ہے، اور یاد رکھو اگر ماں دنیا سے رخصت بھی ہو جائے تب بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بننا اور اس کی سہیلیوں کا اکرام کرنا اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے۔ چپکے سے جب وہ میرے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، چپکے سے جب وہ میرے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، عرش الہی سے رحمت کی گھٹا چھاتی ہے۔ سب مل کر اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اے اللہ ہماری ماؤں کو صحت، ایمان اور لمبی زندگی عطا فرما، اور جن کی مائیں رخصت ہو چکی ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔